نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ کئی دنوں کے بعد آج پھر سے اصول التجوید اول کا سبق ہونے جا رہا ہے۔ آج کے سبق کو عنوان چھ آلریڈی قواعد نون ساکن تنوین۔ کیا؟ نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن اور تنوین کی 4 حالتیں بتائی تھی۔ پہلے نون ساکن اور تنوین کی تعریف، اس کے بعد احوال۔ حالت نمبر 1 تھی اظہار، حالت نمبر 2 ادغام، حالت نمبر 3 قلب، اور حالت نمبر 4 آج پڑھنا ہے اخفا۔ اخفا کو لغوی معنی گو، اخفا کے معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کیا؟ اخفا کے معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اخفا سے اینٹونیم صفت یہ ہے، ایڈجیکٹو، جس طرح اظہار ہے، اظہار کی ضد ہے یہ کیا؟ اخفا۔ اظہار کے معنی ظاہر کرنا۔ اظہار کے معنی کیا ہے؟ ظاہر کرنا۔ اور قاعدہ یہ تھا تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے ہیں۔ کیا آئے؟ حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ ٹھیک ہے، یہ اظہار۔ شاباش۔ نمبر 2 ادغام۔ کیا؟ نمبر 2 ادغام۔ اس کے لیے حروف یرملون۔ کیا تھے؟ حروف یرملون۔ یا، شاباش، را، میم، لام، واو اور نون۔ ٹھیک ہے، شد شکست گئی با۔ کل حروف کتنے ہیں؟ 29۔ اور نمبر 3 ہے قلب۔ کیا ہے؟ تنوین، قلب نہیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد کیا آ جائے؟ با۔ کیا ہے؟ با۔ سمجھ آوا؟ پھر تو رہا ہے۔ تو آج ہے اخفا۔ کیا ہے؟ حروف اخفا، سوری، آج ہے اخفا، تنوین اور نون ساکن کی حالت نمبر 4 اخفا۔ میں وننا اخفا کے معنی چھپانا ہے۔ اخفا کے معنی چھپانا۔ یہ چیم تعریف لشمز تنوین اور نون ساکن کی آواز کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر، خیشوم میں اس طرح ادا کرنا، اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام بالگنہ، نہ ادغام بالگنہ۔ دیکھو ادغام بالگنہ کب ہوتا ہے؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں کے 4 حرفوں میں، یؤمن کے 4 حرفوں میں کوئی حرف آئے۔ ادغام بالغنہ، ادغام بالغنہ کب ہوتا ہے؟ جب تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے 4 آ جائیں، یا واو میم نون، یا واو میم نون، تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام بھی ہوتا ہے، گنہ بھی ہوتا ہے، ادغام بالغنہ۔ اور ساتھ میں کیا کہا؟ نہ تو ادغام بالغنہ کی آواز ہو اور نہ اظہار کی، اور نہ اظہار کی۔ اس کا مطلب ہے اخفا میچور، اخفا ملتا جلتا ہے قلب سے۔ کس سے جلتا ہے؟ کیونکہ اس کو بھی باہر نکالا، اس کو بھی باہر نکالا۔ یہ آواز سمجھ؟ اس کو بھی باہر نکالا، اس کو بھی باہر نکالا۔ سمجھ آئے وہاں؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد، بولو، تنوین اور نون ساکن کے بعد، یعنی اخفا کی تعریف ہے تنوین اور نون ساکن کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر، خیشوم جو ہونا یہ ناک کا بانسا، ناک کا بانسا، سمجھ آوا؟ یہ جو کڑپ کڑپ اڑیج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو ہارڈ آسا، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا کہ نہ اس طرح آواز ہو نہ اس طرح آواز ہو، یعنی نہ اظہار ہو جائے، نہ اظہار، وہی ورنہ پتہ کئی رہتی ہے، پتہ ہے تبانے پھرے، نہ تو اظہار ہونا چاہیے اور نہ ادغام بالغنہ، اور نہ ادغام بالغنہ کی آواز ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان والی حالت ہو، ان دونوں کے درمیان والی حالت ہو۔
نہ تو فلی اظہار ہونا چاہیے نہ ادغام بالگنہ ہونا چاہیے، نہ ادغام بالگنہ. وہ اس کا مطلب ہے ادغام تام، ادغام تام اور قلب جیسی آواز، اور قلب جیسی ہو سکتی ہے. ادغام تام میں کیا ہوتا ہے؟ ادغام گنہ نہیں ہوتا ہے، گنہ نہیں ہوتا، آواز سمجھ، گنہ نہیں ہوتا ہے. یہ وہ اسی ادا کرو تو پتہ یہ سمجھ. قاعدہ کیا ہے؟ یہ گئی اس تعریف کہ تنوین اور نون ساکن کی آواز کو، تنوین اور نون ساکن کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا، نہ ادغام بالگنہ یعنی جو یومن کے 4 حرفوں میں ہوتا ہے، اور نہ اظہار کی آواز ہو یعنی جو حروف حلقی میں ہوتا ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان والی حالت ہو. وچ تو قاعدہ ہوئی تو اس قاعدہ کمیک قاعدہ اظہار ہو کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد، تنوین اور نون ساکن کے یہ حروف آ جائیں تو اظہار. ادغام و قید کیا اس تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ حروف آ جائیں تو کتنے ہوئے؟ 6 اور 6 12. ایک تو یہ 12 اور تنوین اور نون ساکن کے بعد با آ جائے تو قلب، یعنی تبدیلی وہاں کرنی ہے نا. نون کی آواز کو میم سے، نون کو میم سے بدلنا ہے، نون کو میم سے، جیسے سمن بکمن کو سمم بکمن پڑھنا ہے. آواز سمجھ؟ تو شت شگئی بہت آخ کس گئی 13. ان 13 حروف کے علاوہ، ان 13 حروف کے ونیو بھائی، ان 13 حروف کے تم کتیا روید 15 حروف اخفا 15 حروف اخفا تیل دبیو تو 15 تو 13 گئی 8 ہے گئی نا. 15 تو 13 کس گئی 8. لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا حمزہ اور الف کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، ہی ہوئی بہرحال. تو ان 13 کے علاوہ، ان 13 کے علاوہ توجہ ونمت تنوین اور نون ساکن کے بعد، دیکھو قاعدہ، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف حلقی، حروف ایک چھ لکھمت میں حروف یم چھ یاد کر ات پٹ چھو تہ سہل تہ یاد تھاون. کم حروف اخفا سہل تھاون یاد، مت استن تم ہت پٹ یاد تا سا جیم دال زال را را سین شین صاد ظا تا ظا فا قاف کاف. اگر نہ تت پٹ آسن یاد کی تیل ات پٹ تھاون یاد سہل. یم تھاون یاد، یم تھاون یاد، یہ تھاون یاد. کیا؟ یم تھاون یاد، یم تھاون یاد، یہ تھاون یاد. یت پٹ اگر کنس آسن یاد حروف مستعلیہ، کیا آسنس یاد؟ بے حروف مشترکہ، حروف پانے نیرن مستفلہ الگ، مستفلہ نیرن نہ پانے الگ. اتھے پٹ یم جب ان 13 حروف کو آپ یاد رکھو گے تو باقی جتنے بچیں گے وہ ہیں حروف اخفا. وہ کیا حروف آواز سمجھ؟ تو تنوین اور نون ساکن کے بعد جب حروف حلقی، حروف ارملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے گا تو اخفا ہوگا. اب دیکھو کیسے، دیکھو یہ والے حرف آتے تنوین اور نون ساکن کے بعد، اس پر ہو من یعمل، کیا؟ کیونکہ ادغام کرنا تھا گنہ کے ساتھ. اگر یہ آتے اس پر ہو انعمت علیہم، کیا؟ اگر یہ آتا ابرے سمم بکمن، کیا؟ یا من بعد، کیا؟ اب دیکھو یہ ہے نون ساکن کے بعد حمزہ نون زیر کیا گو ان، کاف نون پیش کن، تامیم پیش تم، کیا گو کن تم، ان کن تم. وچھو نون ساکن کے بعد کاف آیا، نہ یہ ان میں ہے نہ ان میں ہے اور نہ یہ ہے اس کے بعد، اس لیے کیا پڑھو ان کن تم، کیا؟ دون جائیں جی اخفا، دون جائیں آگو ان یوت زیور علیہ نا تو ات گیس ادغام، ات گیس کیا؟ ادغام بالگنہ. کیا گیس؟ ادغام بال یوت تو زیور علیہ ان چھن کارن کے سمجھ آوا. یہ زبان کو اس کو استاد فرماتے تھے زبان کو، نو کے زبان کو تالو سے ہٹا کر، نو کے زبان کو تالو سے نوری نکائی دس مجھے رہے پڑھ لکھت، نو کے زبان کو تالو سے ہٹا کر ادا کرنا، نو کے زبان کو تالو سے ہٹا کر. ہاں جیسے آگو ان او دیکھو یہ گو نو کے زبان سے کئی چیزاں میں افان صرف دوز کہتے آسان سے ہے. آگو ان یہ گو غلط اوجو جان ناستے میں نیرا آواز تم، کیا؟ تم یہ لیے بے پیش نہ آسا، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، پیش کی آواز اور ہونٹ گول ہوتے ہیں، اور ہونٹ مگر اسی نیون بروکن واپس آن بے آگو یہ غلط ہے. اکفاش کرن پنی جائے سٹینڈ تھیت، سٹینڈ چھ ات پنی لائن بیاگو برونکن نین ووٹ
کت پیش ادا کرنے خاطر ان کنتم آواز سمجھ تا کت پہ تلا پریو شاباش ان کنتم اخفا کی مقدار ایک الف ہے اس لیے گھس ٹھیک پہ کرو ان کنتم کیا ان کنتم اچھا دویم کیا قوما ظلموا کیا اظہارچ آواز تہ گژھِ نہٕ گژھٕنۍ کینٛہہ أسۍ گژھو نہٕ کرٕنۍ قوما ظلموا یہ بھی غلط ہے یہ گو اظہارچ آواز حالانکہ اظہار ما چھِ روٗپ اظہارو منٛز ما قوما ظلموا کیا آواز سمجھ ظلموا نے ظلموا کیا ہاں موٹا پڑھنا ہے اس اخفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو وچی ونا اخ فائدہ فائدہ معنی گو دراصل کیا یہ دپان جسٹ لائک دس فائدہ معنی کیا گو جسٹ لائک دس بلکہ بہ ون ات فائدہ معنی گو ام سن یہ ونن کہ دراصل اگر ہسا تہ وہ سمجھنی چھو تیل سمجھو ات پٹ کت پٹ اخفاء حقیقی کیا ادا کرتے وقت ناک میں آواز اس طرح جاتی ہے جس طرح سینگ کیا سینگ اصل میں سینگ ہے یہ کیا لفظ ہے سینگ ہاں اونٹ کیا اونٹ کیا اونٹ ما پڑھ کا ما بن اونٹ کیا اونٹ سمجھا ہوا یہ کو نا اخفا کی آواز اس طرح چلی جاتی ہے اس طرح جونک کیا جونک ما پڑھ کا یوں تھی جونک پڑھیں اس کو پکا جاہل کہیں گے اردو میں جونک کیا جونک سمجھا ہوا ہاں ادھر بانس کیا ونا بانس پڑھک بانس یوتھی پڑھی تراون بانس سے امس والن ٹھانس تتی ٹھان کھولنس تتی کنو کن کڑنس نار تو کیا بھائی سینگ کیا اونٹ جونک بانس یہ پٹ امن مز نس تم آواز گژھان اتھے پٹ دپان اخفاء حقیقی اس مز گژھان ان کنتم کیا قوما ظلموا ان کنتم یل مشق آسو نا کران جگر میون تم وز آسان وستادس کن وچھن تم وز کوکن وچھن آسان وستادس کن کیا ان کنتم کیا دپان نقلی مز گژھِ پونز بنن کیا بھائی بنن ہاں ہاں پونز جو ہوتا ہے نا وہ پکا نقال ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پکا نقال ہوتا ہے سمجھ آوا شاید ڈاروینس امی موجود لوگمت بچیرس دھوکھ تم دوپمت یہ انسان آسان سمجھ آوا یہ انسان اصلی تو بہرحال تم تھی پہ کرو نقلی تتھے پہ آسان کرو وستاد تتھے پہ والن فکر تورا کینٛہہ چیز آسان نقلی پہ اللہ تعالیٰ دین بوجھت زیادہ عمل کرنے توفیق تو خیشوم ون میں جو دیکھو یہ ہے نا ناک یہ جو یہ ہے نا نتنے اس کے نکویر نکویر سے نا یم گئی نکویر یہ نتنے ان کو کہتے ہیں اردو والے نتنے اور اوپر والا حصہ جو ان کا ہے اسی کو کہتے ہیں خیشوم کیا اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو یہ جو انٹرنس ہے نا انٹرنس میری طرف دیکھو ان کو کہتے ہیں اردو والے نتنے کیا کہتے ہیں اور ہر چھوم سن پانوی ٹچ گژھان ایک چھنا یہ یتت یت اتھی چھِ ونان خیشوم کیا چھِ ونان ناک کا بانسا کیا چھِ ونان سمجھ آوا خیشوم چھُ ونان بہٕ دپ انٹرنل پارٹ آف آور نوز سمجھ آوا یہ چھُ ایکسٹرنل پارٹ یور پتہٕ ییٚلہِ اندر انٹری گژھِ نا اتھی چھُ اردو وٲلۍ ونان نتنا کیا چھِ ونان نتنا کیا چھِ ونان شاباش ہیوٚر کُن یُس ہیٚرِم ہیوٗ ایریا اتھ چھِ نا یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ سمجھ نا حلق یِتھ پٲٹھۍ حلق سمجھ نا حلقس سمجھ نا أسۍ ترٛےٚ حصہٕ یِتھ پٲٹھۍ سمجھ آوا یہ وون اَسہِ بٔنِم یہ گوٚو اقصا حلق کیا گوس اقصا حلق جو سینے کے مقابل میں ہے انہیں سینے کے نزدیک ہے اور جو منہ کے نزدیک ہے تاتھ ون ادنا کیا ونس ادنا اور بنمس ون وسط اتھے پٲٹھۍ ون یتھ ونو انٹرنس پٮ۪ٹھ یُس فورنی اتھ ونان نتنا کیا ونس ہیوٚر کُن یُس چھُ نا ہیوٚر کُن أڑِج یتتھ چھِ اتھ ونوس کیا اتھ ونان بانسا کیا چھِ ونان تو خیشوم کیا خیشوم کیا
खैशूम। आवाज समझ? तो बहरहाल तनवीन और नून साकिन की हालत नंबर 4 है इख्फा। इख्फा कहते हैं तनवीन और नून साकिन की आवाज को खैशूम में ले जाकर इस तरह अदा करना कि न इदगाम बिलगुन्ना और न इजहार की आवाज हो, बल्कि उन दोनों के दरमियान की हालत हो। कायदा यह है कि तनवीन और नून साकिन के बाद जब हुरूफ हल्की, हुरूफ यरमलून और बा के अलावा बाकी दीगर हुरूफ, बचे हुए हुरूफ में से कोई हर्फ आएगा तो इख्फा होगा। इस इख्फा को इख्फा हकीकी कहते हैं। अंदाज कुर्म में अर्ज अभी अंदाजा इस तरह बता दिया कि जुबान को, ये नो के जुबान को तालू से हटा कर रखना है। नो की जुबान को तालू से अगर जब आप लगाओगे ना नो के जुबान को तालू के साथ टच करोगे तो समझ लेना उस वक्त इदगाम वाली आवाज हो जाएगी। अच्छा टेक्निकल फर्क क्या मैंने करो, ये टेक्निकल फर्क। अदरवाइज सारी पान मास्तर मामत पान नजदीक, नजदीक दूर कह, लेकिन टेक्निकली यूता माहिर आए तथ कर फर्क। समझ आवा? अल्लाह ताला दीन अमल करने तौफीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।